یہ جو الزامات اور حقائق دی اکانومسٹ کے اس ڈیجیٹل میگزین میں افشا کیے گئے ہیں، آبویسلی ایسی بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ہو بھی رہی تھیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ بانی پی ٹی آئی ان کے مکمل کنٹرول میں ہے، ان کی بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر ہونا، یہ سب انہی کے کہنے پر ہوا۔ لیکن جو الزامات آپ لگا رہی ہیں یا جو آپ بات کر رہی ہیں، ان تمام تر تحقیقات کے دوران آبویسلی آپ نے کی ہوگی، کون سا نیا اینگل آپ نے ڈسکور کیا؟ دیکھیں، میرے لیے اینگل کی تو بات میں ایز سچ کوئی ڈفرینٹ اینگل نہیں تھا۔ یہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ سارا کچھ تو پہلے سے پاکستانی میڈیا کے اوپر چل رہا تھا، اینڈ اٹ واز وائڈلی کورڈ، اینڈ ہم سب کے نالج میں تھی یہ ساری باتیں۔ لیکن جب ہم نے ان تمام خبروں کی جو پچھلے 5-7 سالوں کے اندر آتی رہی ہیں، بشریٰ بی بی کی شخصیت کے متعلق، ان کے انفلوئنس کے متعلق، ان کی روحانیت، ان کے جادو، اور یہ جو ان کی جو سکلز ہیں، اس کے بارے میں جو سٹوریز تھیں، ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم ان کو ویریفائی کریں۔ جب ویریفیکیشن کا پروسیس ہم نے شروع کیا تو اس میں چیزیں جو سب سے زیادہ سرپرائزنگ تھیں وہ یہی تھیں کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے اوپر ان کا جتنا انفلوئنس ہے، اور جس طرح سے وہ چیز کو کنٹرول کرتی تھی، اور جس طرح سے وہ عمران خان ان کے اوپر اپنا تمام ٹرسٹ اور اپنا ہر فیصلہ ان کی رہنمائی کے اندر لیتے تھے، وہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ الارمنگ تھی، سرپرائزنگ تھی، کہ مطلب اٹ واز جسٹ ناٹ اے ہیئر سے، اٹ واز ایکچولی دا ٹروتھ کہ چیزیں یہاں تک واقعی ہوئی تھیں۔ آپ جب کہہ رہی ہیں کہ ایسی چیزیں یہاں تک ہوئی تھیں اور آپ پھر اس رزلٹ تک بھی پہنچی کہ جادو ٹونے کا استعمال کیا گیا، عملیات کا استعمال کیا گیا، کن بنیادوں پر آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا؟ بیکاز آبویسلی آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جادو کرنا اسلام میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور ایک کبھی عمل ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، لیکن ہمارے پاس جو ویریفیکیشن کے ہمارے ذرائع تھے وہ ان تمام لوگوں پہ مشتمل تھے جو کہ ان کاموں کے اندر بشریٰ بی بی کے اعلی کار تھے، ان کے مددگار تھے، ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے تھے، یا ان کی دی ہوئی ٹاسک کو جا کے کمپلیٹ کر کے آتے تھے۔ تو وہ تمام لوگ جو ہیں اچھا، یعنی انہوں کہ نے آن ریکارڈ۔ انڈائریکٹلی آبویسلی ایک رپورٹر سے اس کا سورس پوچھنا تو ویسے ہی اٹس اگینسٹ جرنلزم اسٹینڈرڈز اینڈ آئی ول ناٹ آسک یو، لیکن آبویسلی اس کے پاس آپ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے آپ کے پاس یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کا جادو ٹونا یا عملیات کروانا، آبویسلی آپ کے پاس ویریفیکیشنز آئیں ان سورسز سے جو ان کی معاونت کرتے تھے اس پروسیس میں، رائٹ؟ جی بالکل، اور ان میں سے کچھ کے نام ہم نے پبلش بھی کیے ہیں، جیسے خان صاحب کے ڈرائیور تھے سفیر صاحب، ان کا نام ہم نے اس میں بتایا ہے، جو انہوں نے ہم سے چیزیں شیئر کی، جو کہ یہ تمام کام بشریٰ بی بی کے لیے سر انجام دے رہے تھے، ایون کہ اس ٹائم پہ بھی جب کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ لاہور سے یا پاک پتن سے یا اپنے گھر سے بیٹھ کے سفیر کو انسٹرکشنز دیتی تھیں کہ تم جا کے آج یہ کر لو، آج وہ کر لو۔ اور اس معلومات کے حوالے سے یا جتنی بھی آپ نے گیدر کی، آپ کا ان کے شوکر سے بھی رابطہ ہوا، خاور مانیکا صاحب سے؟ کیونکہ ان کے حوالے سے بھی ایک موقف یہ ہے کہ پہلے تو وہ خود بشریٰ بی بی کے بڑے معترف تھے اور بعد میں جب ان کی علیحدگی ہو گئی تو ان کے خلاف ہو گئے۔ دیکھیں، وہ ان کا ایک پرسنل ایشو ہے، میاں بیوی کا ایک تعلق تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ ان کی آپس میں جو گریجز ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے جب مانیکا صاحب کا انٹرویو کیا، ان سے ہم نے بہت ساری چیزوں کے متعلق سوالات کیے، کچھ سوالات پہ وہ ہمیں سیٹسفائی کر سکے، کچھ پہ نہ کر سکے، جن کے اوپر ہم بالکل شور تھے ان چیزوں کو ہم نے ڈیفینیٹلی کوریج دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب آپ لوگ نے یہ بھی کہا کہ تقرر اور تبادلے ہونا، یہ تو شاید آپ بھی جانتی ہوں گی اور بلکہ پورا پاکستان ہی جانتا ہے، بزدار صاحب کی نام آنا اور اس کے بعد اس پہ مہر لگ جانا سی ایم پنجاب کا، وہ تو پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ شاید بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہوا، لیکن جو روزمرہ کے معاملات تھے، تقرر تبادلے ہونا، اس کے اوپر سے آپ یہاں پر کیسے پہنچیں؟ اس پر بھی کوئی ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں کہ فلاں کے کہنے پر فلاں کا تبادلہ ہوا، یا اس معاملے میں اتنا انفلوئنس وہ کرتی رہی ہیں خان صاحب کو؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی کیبنٹ کے سینئر ممبرز، ان کے کلوزسٹ جو پولیٹیکل الائز تھے، ان کے پارٹی ممبران تھے، ان سب کے علم میں یہ چیز تھی، اور ڈیفینیٹلی وی ہیو انٹرویو اے نمبر آف دوز پرسنس
the number goes into couple of dozens actually. तो वो सब इस चीज को बिल्कुल कंफर्म करते हैं, and they are big names. बिल्कुल सही। और उनमें से कुछ लोगों का नाम आप लेना चाहेंगी जो ये कंफर्म कर रहे हैं? जी, जिनका हम नाम ले सकते हैं, उनके नाम हमने शाया भी किए हैं। फैसल वाडा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जहांगीर तरीन साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, और चौधरी साहब, मतलब दे आर ऑल देयर। तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स और रहनुमा ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि आप जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बल्कि आज तो आप ट्रोल भी काफ़ी हो रही हैं, कि आपका ताल्लुक़ शायद नून लीग से है, कि आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है परवेज़ रशीद के साथ, नून लीग के वोट के लिए हिमायत आपने की थी। इस पर कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है? एज सच ताल्लुक जिसको आप कहते हैं कि मैं एज अ पाकिस्तानी वोट देने का हक रखती हूँ। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आप इस पार्टी को वोट करें और इस पार्टी को वोट ना करें। एज अ फ्री सिटीजन दिस इज माय बेसिक राइट। ठीक है, अब अगर मैं खान साहब को वोट करती और फिर भी मैं ये स्टोरी लिखती तो फिर क्या कहते? तो ये जो परवेज़ रशीद साहब के साथ तस्वीर आपकी आ रही है, इस हवाले से कुछ कहेंगे? बिकॉज उसी तस्वीर का हवाला दिया जा रहा है बार बार। मैंने देखी नहीं है, आई डोंट नो, किसी तकरीब की होगी, किसी ऑफिशियल सेरेमनी की होगी, मैंने देखी नहीं है। आप बिल्कुल सही। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइएगा, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है कि शायद अब आपको धमकियां भी मिल रही हैं, और पीटीआई की एक वो लॉबी जो डिजिटली बड़ी एक्टिव होती है और ट्रोलिंग भी करती है, कुछ नाजेबा अल्फाज भी कहती है, आपको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? जी, इंतहाई नाजेबा अल्फाज, इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें, बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। और पीटीआई अगर कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करना चाहे तो फिर अब उसके लिए आप तैयार है? बिकॉज कहा यही जा रहा है कि शायद कोई मुकदमा वो करेंगी, क्योंकि बेबुनियाद वो कहते हैं इल्ज़ाम आपने लगाए हैं। जी, वो बिल्कुल वो ज़रूर करें मुकदमा, मैं वेलकम करूंगी उनको। और जो वो बातें कर रहे हैं, जो वो इल्ज़ाम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के लगा रहे हैं, वो उसको भी ख्याल रखें, नजर रखें कि हमारे पास भी उतना ही राइट है जितना उनके पास है। बिल्कुल सही। आपने दावा किया कि बानी ने अपने दौर में किए गए वादे पूरे नहीं किए, जबकि पीटीआई अभी कुछ देर पहले भी कह रही थी कि जनाब जो वादे किए हैं, जितने 3 साल में हो सकते थे मुकम्मल किए, अब वो सीट पर नहीं रहे, इसलिए वो वादे मुकम्मल नहीं हो सके। देखिए, 3 साल में अगर कोई एक भी प्रोजेक्ट वो करना चाहते तो कम से कम उसकी बुनियाद तो रख सकते थे ना। ऑन ग्राउंड देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है ना, तख्ती लगाते हैं, पर्दा हटाते हैं, तो वही कर लेते। आप देखें, 1 करोड़ नौकरी, आप मुझे बताएं, 100 नौकरियां भी मुझे आप गिनवा दें, 1000 गिनवा दें, चलो लाख गिनवा दें। मैं फैक्ट्स पे बात करें ना, अगर फैक्ट्स पे बात नहीं करती, सिर्फ इल्जाम लगाने हैं, अगर सिर्फ गालियां निकालनी हैं, अगर एक जर्नलिस्ट की भी स्टोरी को ये पोर्ट्रे करना है कि ये हमारे ऊपर इल्जामात हैं और हम कोर्ट में जाएंगे, तो ये तो बात नहीं होती ना। आप बताएं, मैंने लिखा है कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर नहीं बनाए, अगर बनाए हैं तो बताइए। और मैंने तो नहीं कहा, फैसल वाडा साहब ने कहा है। फैसल वाडा साहब क्या खान साहब की काबीना में सीनियर वजीर नहीं थे?